ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ خدمت خلق کے دنیاوی اور اخروی نتائج اور ثمرات، یقینی طور پر ظاہر ہے جب ہم خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بے شمار اجر و ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے، دنیاوی ثمرات اخروی، اور دونوں طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ناظرین کو آپ ارشاد فرمائیے گا۔ اور فی زمانہ میں چاہوں گی کہ یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ اس جذبے کو ابھارنے کے لیے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ظاہر پڑھاتی بھی ہیں، اس جذبے کو ابھارنے کے لیے کچھ تجاویز ہیں، کوئی مشورہ آپ کے ذہن میں تو ارشاد فرمائیے۔ ضرور ضرور۔ دیکھیں جہاں تک دنیاوی اور اخروی نتائج کا تعلق ہے، اس میں بھی اللہ نے بڑی حکمت اور بڑی دانائی رکھی ہے۔ ایک تو خدمت خلق کا وہ عام فہم تصور جس کا ہم ابھی بہت بات کر رہے ہیں، جس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کسی نے اس دنیا میں کسی کی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کرے گا۔ جس نے اس دنیا میں کسی کو آسانی دی، بے شک اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو آسانی دے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانیاں رکھے گا۔ یہ تو بالکل ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اس کے علاوہ دو تین ایسے ہمارے پاس اس کے تصورات ہیں اور نظام ہیں خدمت خلق کا، جن کا ہمیں آخرت میں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، کرنے والے کو بھی اور جس کے ساتھ کیا گیا اس کو بھی۔ کہ سب سے بڑی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ خدمت خلق کا سب سے اہم اور سب سے ضروری ایک کام یہ ہے کہ ہمیں بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، ہم اس کو کپڑے پہنا رہے ہیں، وہ بیمار ہے ہم اس کا علاج کروا رہے ہیں، مگر وہ ایک بھٹکا ہوا انسان ہے، وہ تو بھٹکا ہوا ہے، وہ تو ایک آگ کی طرف جا رہا ہے، وہ کمزور ہے، ہم نے اس کی مدد کر دی ظاہری طور پر، مگر باطنی طور پر بھی ہمیں اس کی مدد کرنی ہے، ہمیں اس کو اس بھٹکے ہوئے راستے سے واپس لانا ہے، یعنی کہ ہمیں اس کو دعوت دین دینا ہے، رہنمائی کرنی، ہمیں اس کی رہنمائی کرنی ہے۔ سب سے بڑی خدمت خلق تو یہ ہے اس وقت کہ جس میں ہمارا بھی ایک لحاظ سے راستہ آسان ہوگا، اور جس کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں گویا کہ ہم ایک انسان کو دوزخ کے راستے سے واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت اچھا۔ تو کوئی اگر ایک عام فہم آدمی جو بھٹکا ہوا ہے، ہم نے اس کو پانی پلا دیا، اور اگر ہم نے اس کو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ جو تم جس راستے پہ چل رہے ہو یہ غلط ہے، جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی توجہ دے دو، اس طرح کر لو، اور اگر وہ بھٹکا ہوا انسان راہ راست پر آتا ہے تو کیا بات ہے پھر، کیا بات ہے پھر، اخروی نتائج کا پھر اندازہ کر لیں کہ کیا ثمرات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کا ایک اجتماعی تصور بھی ہے ہمارے پاس، جو کہ انفرادی سے زیادہ ہماری حکومت اور ہماری گورنمنٹ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نظام عدل قائم کریں، ہم نظام کفالت قائم کریں۔ یہاں پر بات پھر اسلامی نظام کی آ رہی ہے کہ نظام عدل قائم کرو اپنے دور میں، اپنے علاقے میں، کہ جہاں پہ کسی حقدار کا حق نہ مارا جائے، جہاں پہ کسی مظلوم کے ساتھ ظلم نہ ہو، جہاں پہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکا جائے، جہاں پر انصاف ملے، نظام عدل۔ پھر نظام کفالت کا قیام، بیت المال کا قیام۔ اصل خدمت خلق تو یہ ہے۔ آپ لوگ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام کے دور میں کیا نظام کفالت ہوتی تھی۔ لوگ زکوٰۃ اور صدقہ لے کے بازاروں میں پھرتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ نظام تھا کہ وہاں پہ کوئی بھوکا سوتا ہی نہیں تھا، وہاں پہ کوئی ایسا ضرورت مند ہوتا ہی نہیں تھا، ایسا نظام کفالت تھا۔ میراث کا نظام مضبوط بنایا گیا کہ خواتین کو خواتین کا حق دیا جائے، حضرات کو ان کا حق ملے، شرعی نظام، شرعی قوانین، اس میں ہماری حکومت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، اور ہم اسی کو نظام خلافت اور ہم اسی کو شرعی نظام کہتے ہیں۔ خدمت خلق کا ایک بنیادی، ایک اجتماعی اور ایک آخرت کے ثمرات کا بہت مضبوط تصور اور نظام یہ بھی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم انفرادی طور پہ بھی اپنی ذات کے لیے بھی ہم آسانیاں رکھیں اور خدمت خلق کا اہتمام کریں۔ کہتے ہیں کہ جس نے، حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے اس دنیا میں کسی گرتے ہوئے بھائی کو سنبھالا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے خدام عنایت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مومن، پکا مومن وہ ہے اور اس کے درجات بہت بلند ہوں گے جو کہ تین کام کرے گا۔
ایک تو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنا، یعنی کہ اچھی صحبت اختیار کرنا بے شک۔ جن سے ہم کچھ اچھا سیکھیں۔ دوسرا اپنے عیال پہ خرچ کرنا، اپنے عیال کی خدمت کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جس نان و نفقے کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اس کو بخیر و خوبی پورا کرنا۔ اور تیسرا اپنے ملازمین کی بے عزتی اور تحقیر نہ کرنا، بے شک۔ کھلانا پلانا، ان کی جائز ضروریات پوری کرنا، ان کو ان کی وہ مشاہرے ادا کرنا، وہ تو ایک بالکل فرض ہے، مگر ہم ویسے بھی ان کی بے عزتی نہ کریں، ان کی انسلٹ نہ کریں، اپنی زبان سے ان کو تکلیف نہ دیں، اپنے عمل سے ان کو تکلیف نہ دیں، وہ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں۔ بہت اچھے مشورے آپ نے دیے، تجاویز آپ نے پیش کی ہیں کہ کہاں کہاں ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، اور معاشرتی اعتبار سے بھی، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ جس طرح سے ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگ خدمت نہیں کر رہے ہیں، لوگ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اس تعلق سے، اور الحمدللہ بالخصوص ہم اگر دیکھا جائے شہر کراچی میں بہت زیادہ اس تعلق سے کام کیا جا رہا ہے۔ آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ ادا